ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ پنڈی میں ہونے والے تیسرے ٹیسٹ کا پچ کیسا ہوگا؟ کیا یہ بھی ملتان کی طرح سپننگ وکٹ بن سکتا ہے؟ کیا یہاں پہ بھی اس طرح سپنر کو سپورٹ کریں گے؟ اگر بن سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بنے گا تو پھر کیا کمبینیشن ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ اس ویڈیو پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں، آپ بتائیے اپنا کامنٹ سیکشن میں اپنا اوپینین بتائیے کہ پنڈی میں کیسی پچ ہونی چاہیے؟ کیا پنڈی میں سپن وکٹ بن سکتی ہے یا نہیں؟ اور کیا یہی 11 کھلانے چاہیے پاکستان کو؟ ضرور اپنا اوپینین دیجیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ویسے روایتی طور کے اوپر راول پنڈی میں ایک سپورٹنگ وکٹ بنتا ہے، جس میں اگر آپ گھاس چھوڑ دیں تو یہ پچ فاسٹ بولر کو سپورٹ کرتا ہے اور پھر بعد میں جا کے بیٹسمین جو اچھے سٹروک پلیئر ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے، وہ رنز بھی کرتے ہیں۔ یا پھر آپ بالکل گھاس اڑا دیں پنڈی کی پچ سے تو پھر یہ بیٹنگ کے لیے بہت سازگار ہو جاتا ہے۔ سپننگ وکٹ نارملی ہم نے اتنا دیکھا نہیں ہے راول پنڈی کے اندر۔ ایک نعمان علی کے ڈیبیو پہ 2021 میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف نعمان علی نے 5 آؤٹ کیے تھے، وہ بھی زیادہ ٹرن نہیں ہوئی تھی، وہ انہوں نے اپنی ویریشن سے بیٹ کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ کے خلاف آؤٹ کیے تھے۔ لیکن پرانے کرکٹر سے میری بات ہوئی ہے، پرانے کرکٹ کے جو پاپی ہیں کرکٹ میں، جو پنڈی کرکٹ کو چلاتے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی پرانا بابا اس کے گوڈے گٹوں کو ہاتھ میں لگانا پڑے گا، بابا جی بابا جی بابا جی کوئی گردی گل دسو۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ لیٹ ہو گیا پاکستان کرکٹ بورڈ، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ملتان کا پچ اس لیے ٹرن کیا کہ ایک تو 5 دن وہاں پر پہلا ٹیسٹ ہوا تھا، اس میں چلا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے باقی سارے دن اس ٹیسٹ پہ استعمال ہونے کے بعد، پچ خراب ہونے کے بعد اس کو انہوں نے ڈرائی رکھا، پنکھے لگے رہے بالکل تاکہ کوئی موئسچر کوئی نمی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس وجہ سے جا کے ملتان کا بھی پچ کا بھی ٹرننگ نہیں ہوتا، لیکن وہ بنا۔ تو پنڈی میں یا تو یہ پہلے بھیج دیتے کسی کو، یا وہاں پہ کوئی میچ کروا لیتے یا ٹورنامنٹ کروا لیتے، یا ویسے کوئی تماشائی میچ ایگزیبیشن میچ رکھ لیتے، اور اس کے بعد اس کو بھی اس طرح مکمل پچھلے 6-7 دن ڈرائی رکھنے کی کوشش کرتے تو پھر شاید امید پیدا ہو سکتی تھی۔ لیکن اب ذرا مجھے مشکل لگتا ہے، اگر یہ سپننگ وکٹ نہ بن سکا تو پھر تو یہ ان کو گھاس چھوڑنی پڑے گی رزلٹ نکالنے کے لیے، گھاس چھوڑے بغیر بات بنے گی نہیں، اور پھر گھاس چھوڑنی پڑے گی تو پھر کون سے فاسٹ بولر ہونے چاہیے؟ میرے حساب سے اس میں ایک تو آپ کامنٹ میں بتائیے کہ اگر یہ پچ گرین بنانا پڑ گیا پنڈی میں رزلٹ نکالنے کے لیے تو پھر کیا آپ کے خیال میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ میرے حساب سے محمد علی، کیونکہ وہ بہت اچھے فاسٹ بولر ہیں، ابھی تک آپ نے ان کا جلوہ انٹرنیشنل کرکٹ میں صحیح دیکھا نہیں، لیکن وہ جب ردم پکڑیں گے نا پھر آپ ان کو دیکھیں گے، ایک تو ان کے پاس انف پیس ہے، 135-140 کے بیچ میں بھی گیند کر لیتے ہیں، لمبا قد ہے، اور وہ اچھے سوئنگ سیم دونوں کرتے ہیں، اور پیس بھی ٹھیک ہے۔ محمد علی، میر حمزہ، اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو عامر جمال یا باقی جو ایک فاسٹ بولر ہیں، ان کے کمبینیشن کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، اور ایک شاید پھر آپ کو اسپنر، ایک ہی جینون اسپنر ہے وہ ایک ہی کھلانا پڑے، اور وہ اگر آپ انگلینڈ کی ٹیم دیکھیں گے جس طرح سے وہ کھیلتے ہیں تو وہ شاید آپ کو جانا پڑ جائے نعمان علی کے ساتھ، نعمان یا ساجد دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بائیں ہاتھ کے بھی ان کے پاس ڈکٹ ہیں، بین سٹوکس ہیں، اور پھر رائٹ ہینڈ زیادہ ہیں، تو پھر چوائس ہوگی شاید یہ نعمان کے ساتھ جائیں، اور فاسٹ بولر 3 اور ایک آپ کے پاس اسپنر، اور پھر ایک آغا سلمان سپورٹنگ رول میں، بلکہ سائم بھی بالنگ پارٹ ٹائم کر لیتے ہیں، کامران غلام بھی انہوں نے اپنا کریئر آپ کو پتا ہے کہ ایز اے لیفٹ آرم اسپنر شروع کیا تھا، سعود شکیل بھی لیفٹ آرم اسپن کر لیتے ہیں، تو وہ اس طرح سے پارٹ ٹائم آپشنز کافی سارے ہیں پاکستان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں سانس دلوانے کے لیے پلیئر کو کہ بھائی تھوڑا سا سا لے لے تے میں 3-4 اوور اس بالر کو کرا لینا۔ تو جی پنڈی میں یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی۔ ماضی میں پنڈی میں آپ کو پتا ہے کہ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم سے پہلے ایک راول پنڈی صدر کے پاس ایک گراؤنڈ ہے جو کہ اس کو پنڈی کلب کہتے ہیں۔ پہلے ابتدا میں پنڈی سٹیڈیم بننے سے پہلے انٹرنیشنل میچز وہاں پہ ہوا کرتے تھے، اور وہاں پہ اچھا خاصا ٹرننگ وکٹ ہوتا تھا۔ جو پرانے پنڈی کی کرکٹ کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو پنڈی کلب کی اہمیت کا پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں اور راول پنڈی کی کرکٹ کی تاریخ میں بڑی اہمیت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ آج بھی وہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ لوگ آپ کو کھیلتے ہوئے دکھتے ہیں۔ آپ جب بینک روڈ صدر پہ جاتے ہیں، اس کو غالباً بینک روڈ ہی کہتے ہیں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست کیجیے گا، وہاں پہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ایک اچھا سا کرکٹ اسٹیڈیم نظر آتا ہے جس کو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم، جو پنڈی کلب کا جو گراؤنڈ ہے، اس کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ اور بلکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے جو تاریخی گراؤنڈ ہوتے ہیں نا، جیسے منٹو پارک، جناح پارک، اور کراچی میں ایسے ہوں گے آپ کو، اور ہر شہر میں ایسے ایک تاریخی گراؤنڈ ملتے ہیں جو کہ اسٹیڈیم بننے سے پہلے وہ یوز ہوتے ہیں اس طرح کی تاریخی کرکٹ کے لیے، تو ان کو ہمیشہ پرزرو رکھا جاتا ہے، ان کی تاریخی ہمارے ہاں بھول جایا کرتے ہیں۔ تو یہ الگ سے کبھی ہم ویڈیوز بنائیں گے پاکستان کے کتنے تاریخی گراؤنڈز ہیں، کس کس شہر میں ان کی کیا تاریخ رہی ہے، کون کون سا پلیئر وہاں کھیلتا تھا، وہ الگ سے ایک ویڈیو بنے گی۔ لیکن ایسے تاریخی گراؤنڈ کو جو گراؤنڈز ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ، اور آپ جائیں گے انگلینڈ وغیرہ میں، آسٹریلیا میں، کہیں گے یار اس گراؤنڈ کی، ابھی اسٹیڈیم کی بات نہیں کرتے، 100 سالہ تاریخ ہے، 150 سالہ تاریخ ہے، اس میں یہ پلیئر یہاں سے کھیل کے نکلا، تو پوری ہسٹری بتاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس طرح کی اپنی جو تاریخ ہے اس کو
اکٹھا کر کے رکھنا چاہیے. اس پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور اس پہ ایک اسپیشل ویڈیو بھی بنائیں گے, آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے. لیکن بہرحال جاتے جاتے اپنی رائے ضرور دیجیے اگر آپ مس کر گئے دینا کہ پنڈی کا پچ ہونا کیسے چاہیے, اور آپ کے خیال میں اگر کوئی جیسا بھی پچ ہوتا ہے, گرین ہوتا ہے, اسپننگ ہوتا ہے, اس میں کیا کمبینیشن ہونا چاہیے. اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن.